السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روی اسلم اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل چینل پر، فیس بک پیج پر اور انسٹاگرام پر۔ دوستوں، ایک انٹرویو سامنے آیا ہے اور وہ ہے معروف اداکارہ منشا پاشا کا۔ انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اب شادی اس لیے بھی نہیں کرتے کہ وہ طلاق سے ڈرتے ہیں، اور کچھ معاشرے کا چلن بھی ایسا ہی ہو گیا ہے کہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ شادی ہوئی ہے تو طلاق بھی ضرور ہوگی۔ اس کی مثال لے لیں، جویریہ عباسی کی صاحبزادی ہیں جو ماڈل ہے انزلہ عباسی، ان کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے اور وہ کہیں جا رہی تھی، راستے میں ان کے کسی فین نے انہیں دیکھا، ہیلو ہائی کی اور پوچھا کہ شادی تو آپ کی ہو گئی، اب طلاق کب ہوگی؟ جویریہ عباسی کی صاحبزادی انزلہ نے سوشل میڈیا پہ یہ بات شیئر کی اور جواب میں انہوں نے سائلنٹ لکھا، یعنی وہ خاموش رہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اور خاص طور پر شوبز میں شادیوں کو جلدی ختم ہوتا دیکھا گیا ہے اور لوگ اس کا انتظار بھی کرتے ہیں کہ یہ شادی ختم ہو جائے گی، اور عموماً 10-15 سال کے بعد ہی ایسا ہوتا دیکھا گیا ہے۔ منشا پاشا نے اپنی شادی کے حوالے سے بات کی کہ ان کی پہلی شادی کس طرح ختم ہوئی اور وہ 5 سال تک اس صدمے سے نکل نہ سکیں۔ پھر انہوں نے خود کو تیار کیا اور پھر شادی کر لی۔ بات یہ ہے کہ معاشرے میں یہ رجحان عام ہو گیا ہے، اس لیے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شادی ہوئی ہے تو طلاق بھی ہوگی۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی نیتوں میں خرابی ہوتی ہے۔ لوگوں کو اللہ میاں کی گائے چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کسی کی بنی بنائی بیٹی ایک شخصیت کے طور پر جو سامنے ہوتی ہے اسے حاصل کر لیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس پر طرح طرح کی پابندیاں لگا لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ایک دم سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے راستے پر چل سکے، اور عموماً لوگوں کا کوئی اپنا راستہ بھی نہیں ہوتا، نہ ان کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، نہ کوئی خیال ہوتا ہے، نہ ان کی اپنی کوئی شخصیت ہوتی ہے، اور ایسے جوہلا عموماً لڑکیوں کو بدلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور جہاں لڑکیاں نہیں بدل سکتی تو پھر وہ وہاں علیحدگی کا سامنا کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بس شادی کا فیصلہ خاص طور پر شوبز میں یہ بغیر سوچے سمجھے کیا جاتا ہے، اور یہ بات کی ہے منشا پاشا نے۔ تقریباً یہ بات ان کی صحیح بھی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس آسانی سے زندگی گزر جائے گی، لیکن عملی طور پر جب واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان کو بہت سی ضروریات سامنے آتی دکھائی دیتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی۔ ایک دوسرے سے کچھ زیادہ ہی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، صرف لینا جانتے ہیں۔ آج کے دور میں اس سماج میں لوگ صرف لینا جانتے ہیں، دینے کا تو خیال ان کے ذہن میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ انہیں بھی کچھ دینا ہے۔ وہ صرف لینے کے حوالے سے جانتے ہیں، چاہے وہ خدمات ہو، چاہے وہ لڑکی کا پیسہ ہو، چاہے اس کے گھر والوں کی توجہ ہو یا اس لڑکی کی توجہ ہو۔ ان دنوں یہ بھی ہے کہ جاب کرنے والی لڑکیاں تلاش کرتے ہیں کہ کہتے تو یہ ہے کہ اس کی اپنی مصروفیت ہوگی، اپنی لائف ہوگی، لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ پیسہ آتا رہے گا ایکسٹرا، گھر میں ضروریات آرام سے پوری ہوتی رہیں گی۔ لیکن اگر کسی لڑکی کو خود کما کر، خود اپنی محنت و مشقت کرنے کے بعد پیسہ دوسرے کے حوالے کرنا ہو تو وہ ایسا کیوں کرے؟ جب کوئی شادی کرتا ہے تو اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی کی بیٹی کی جو اس کی بیوی ہے، اس کی ساری ذمہ داری A to Z اس کی ہے اور اسے یہ پوری کرنی ہے۔ جو شخص ذمہ داری نہیں اٹھاتا اسے شادی کا خیال ہی ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ خود کماتی ہے، خود اس کے باپ کے پاس پیسہ ہے، لے آئے گی، خود کر لے گی۔ جب خود ہی کر لے گی تو کر ہی تو رہی ہے، پھر آپ کے پیسے کی یا آپ کے ساتھ کی ضرورت کیوں ہوگی؟ جب ایک فریق چالاک اور مکار ہے
تو دوسرا کیوں الو رہے بھائی؟ وہ جو کما رہی ہے، جس کے پاس کچھ ہے، جس کے پاس اس کا اپنا سونا چاندی مال و زر زمین جائیداد یا علم کی دولت ہے، تو وہ آپ کے حوالے کیوں کرے؟ کما کما کر آپ کو کیوں دے؟ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر عورت کے پاس پیسہ ہو تو وہ اپنے گھر پہ اور اپنے بچوں پہ خرچ کرتی ہے، لیکن اگر مرد کے پاس پیسہ ہو تو وہ اپنے پہ اور دوسروں کے عورت اور بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اور ایسا دیکھا گیا ہے، یہ ہوتا بھی ہے۔ اگر ایک فریق اپنا قبلہ درست کر لے اور وہ صرف ذہن میں یہ سوچ لے کہ اس نے شادی کی ہے تو اسے دوسروں کا ساتھ دینا ہے، دوسری شخصیت کا ساتھ دینا ہے جو بیوی بن کر اس کے سامنے آئی ہے اور اس کی ضروریات اس کے ذمہ ہے، لیکن ہمارے ہاں نیت یہی ہوتی ہے، خود تو کماتی ہے نا، اپنی ہر ضرورت پوری کر لے گی، نہیں تو پھر وہ شادی کرے ہی کیوں جب آپ اس کی ضروریات پوری نہیں کریں گے، جو کہ شرعی قانونی اور اخلاقی طور پر آپ کا فرض ہے۔ اور فی زمانہ یہی نہیں ہوتا، جب کسی کی ذمہ داری ہم نہیں اٹھانا چاہتے اور صرف ایک رشتے میں باندھ کے رکھنا چاہتے ہیں اسے، پھر فطرت سامنے آتی ہے لوگوں کی شک کرنا، حسد کرنا اور دوسروں کی عزت نہ کرنا۔ جب آپ کسی کی عزت نہیں کریں گے تو ایک لڑکی جو اپنے معیشتی طور پر مضبوط ہے وہ آپ کے آگے ذلیل و خوار کیوں رہے گی؟ اور اگر کوئی اس طرح گزارا کر ہی لیتی ہے تو دو میں سے کسی ایک کو مریض بننا ہی ہے، یہ بات لکھ کر رکھ لیں۔ لوگوں کی برداشت بھی ختم ہو چکی ہے اور دنیا اتنی آگے چلی گئی ہے، اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اب لڑکیاں یہ نہیں سوچتی کہ اسی کے ساتھ بندھ کے جانوروں کی طرح گزارا کرتے چلے جاؤ، کیونکہ آگے بہت سارے مسائل اولاد کے ساتھ ساتھ سامنے آنے ہیں۔ ایک شخص گھر میں آ کے جب حقارت سے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اور اس پہ اپنا غصہ، اپنے خاندان کا غصہ اور اپنی باہر کی ناکامیوں کا غصہ اتارتا ہے تو اس عورت پہ اثر ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے انتقام لے رہا ہوں، میں اسے ذلیل کر رہا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ اپنی بیوی پہ جو غصہ اتار رہا ہے اور جو اس کے بارے میں سوچتا ہے منافقت کے ساتھ، اس کا اثر وہ تو برداشت کر رہی ہے، لیکن آگے چل کے اس کے بچوں پہ سامنے آئے گا، اس کے بچوں پہ وہ سارے اثرات نظر آئیں گے اور وہ کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنا الگ راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو دوسروں کی بیٹیوں سے انتقام لیتے ہیں یا انہیں ایک جھٹکے میں فارغ کر دیتے ہیں، یا سمجھ لیجیے آسان لفظوں میں کہ یہ جو شادیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کے پیچھے یہی وجوہات ہوتی ہیں۔ لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ الزام لگا دیتے ہیں ایک دوسرے پر کہ اس نے ایسا کیا، وہ ایسی تھی، وہ ویسی تھی، سارا دن پڑی رہتی تھی، کام نہیں کرتی تھی، لیکن اصل بات نہیں بتاتے جو ان کی اپنی کمزوری ہوتی ہے، ان کے سوچ کی کمزوری ہوتی ہے، ان کے کردار کی کمزوری ہوتی ہے۔ لیکن پھر یہاں وہی بات آ جاتی ہے کہ پھر نہیں یہ کہنا چاہیے کہ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر ایک شادی ناکام ہو گئی ہے تو بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ شادی بور کے لڈو ہیں، جو کھائے وہ بھی پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم کھا لیں اور پھر پچھتائیں۔ کیسی بات ہے، اچھی ہے نا، کہ جب پچھتانا ہی ہے دونوں صورتوں میں تو کھا کے پچھتائیں، بنا کھائے کیوں پچھتائیں۔ یہی بات تو منشا پاشا نے اپنی بات چیت میں کی ہے کہ لوگ اسی لیے دوسری شادی سے ڈرتے ہیں کہ ایک شادی ان کی ناکام ہو گئی ہے تو آئندہ بھی یہی ہوگا، لیکن وہ اپنی شخصیت کی کمزوریاں اور غلطیاں دور نہیں کرتے، بس وہ ان کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہم صحیح ہیں، دوسرا سب غلط ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟